ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میرے پاس کوئٹہ سے ایک کیس آیا۔ اس کیس کے اندر بھی جنات کا ایسا ہی واقعہ تھا۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ وہ شخص جننی کی محبت میں مبتلا تھا۔ وہ شخص کوئٹہ سے آیا، اس کا ایک جننی سے عشق و محبت اور پیار، لیکن وہ پیار بھی کچھ اس طرح۔ یہ کچھ واقعات میں کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جنات کی محبت، معاشقے اور افیئرز، پیار کی کہانیاں تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایسی بیان کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے خود چونکا دیا۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب کیفیت ہوئی کہ کیا جنات ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں کے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ ایک جنی سے عشق کر بیٹھا، اور عشق کچھ اس طرح ہوا بقول اس کے کہ میں ہاسٹل میں پڑھتا تھا اور سٹوڈنٹ تھا۔ میں کوئٹہ سے دور ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کوئٹہ کے ایک سکول میں آیا اور وہاں پڑھتا تھا۔ ایک کمرے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جنات ہیں، اور قدرتی وہ کمرہ ہمیں الاٹ ہو گیا۔ ہم 3 سٹوڈنٹ تھے۔ ان 2 کو محسوس ہوا کہ رات کو کوئی چیز آ کر ہمارا بستر ہلاتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں کھا جاتی ہے۔ وہ دونوں تو کمرہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میں کچھ اس مزاج کا تھا۔ میں نے کہا میں کمرہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں آتا تھا، بس میری والدہ مجھے ایک بات بتاتی تھی، بیٹا جب کوئی خوف اور پریشانی ہو تو آیت الکرسی پڑھتے رہنا۔ میں سارا دن آیت الکرسی پڑھتا رہتا تھا۔ واقعات تو میرے ساتھ بھی ہوتے رہے، لیکن میں نڈر رہا۔ میں مسلسل ان واقعات کو نظر انداز کرتا رہا۔ نظر انداز کرتے کرتے ایک دن میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ان میں ایک خاندان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اس کمرے سے نہیں جاتے تو پھر ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ انہوں نے مجھے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھائی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم جنات ہیں، ہم یہاں مستقل رہتے ہیں۔ دراصل اس جگہ ایک بہت پرانا درخت ہوتا تھا، ہم اس درخت پر رہتے تھے۔ یہ بلڈنگ بنی، اس درخت کو کاٹ دیا تو ہم نے اسی کمرے کا انتخاب کیا۔ اب ہم اپنے علاوہ اس کمرے میں کسی کو نہیں رہنے دیتے۔ اب تک بہت سے لوگ آئے چلے گئے، لیکن تم نڈر ہو اور بہت بے خوف ہو۔ تم ہمیں اچھے لگے، تم آیت کرسی پڑھتے رہتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم چاہتے ہیں تم ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ اس طرح کے خواب مجھے بار بار آنے لگے۔ میں نے پہلے تو انہیں خواب سمجھا اور پھر 1-2 لوگوں سے پوچھا تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ جنات سے شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہرحال میرے ساتھ پھر کچھ واقعات ہونے لگے کہ میرے سب کام خود بخود ہو جاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مجھ سے لڑ پڑتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک استاد نے مجھے مارا تو ان کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کوئی مجھ سے لڑ پڑتا تو اسے سزا مل جاتی۔ ایک عرصے کے بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا یہ وہی چیز ہے جو ان سے انتقام لیتی ہے۔ میں نے اسے روکا۔ وہ جننی خوابوں میں آ کر مجھ سے باتیں کرتی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس جننی کے ساتھ میرا تعلق میاں بیوی کی طرح بن گیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے ہاسٹل بھول گیا، تعلیم بھول گئی، دنیا کی ساری رنگینیاں بھول گئیں، بس وہ تھی اور میں تھا۔ آج اس بات کو پورے 27 سال ہو گئے اور میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ والدین نے میری شادی کر دی ہے، میرے 3 بچے بھی ہیں۔ حالانکہ اکثر وہ عورتیں جن کے اوپر جنات قابض ہوتے ہیں اولاد نہیں ہونے دیتی، یا وہ مرد جن کا جننی عورت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یا تو جننی عورتیں اکثر مرد تو نہیں بلکہ جننی عورتیں ہی مردوں پر عاشق ہوتی ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے 3 بچے اور شادی کو 23 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی 27 سال کے باوجود جننی اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے کبھی نہیں چھوڑنا۔ میری بیوی کو دوا لا کر دیتی، غذا لا کر دیتی ہے، اس کے گھر کے کام کرتی ہے۔ اب دونوں آپس میں سہیلیاں بن گئی ہیں۔ یہ جننی کسی شکل میں اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں۔ اس کی بیوی بھی اب اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ وہ عورت آتی ہے یا وہ میری سوکن کی طرح مجھ سے رہ رہی ہے، حالانکہ آپس میں دونوں کی کوئی شادی نہیں، وہ رہ رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کو روکا کہ شرعن حرام ہے، بے نکاح کسی کے ساتھ رہنا 100% اللہ کے ہاں، اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جرم ہے۔ لیکن مجھے چند لوگ ایسے ملے جنہوں نے میری بات کو مانا، لیکن کچھ ایسے بھی ملے جو میری بات کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم یہ دوستی نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ پیار محبت نہیں چھوڑ سکتے، اور انہوں نے وہ پیار محبت نہیں چھوڑا۔ جنات کے معاشقے بہت لمبے ہوتے ہیں، جنات کا عشق بہت عجیب ہوتا ہے، اور جنات کی محبت بعض اوقات اولیاء کے خاندانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نیک صالح ہوتے ہیں، جن ان سے محبت کرتے ہیں وہ ولی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو جن ان کی نسلوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی نسلوں سے عشق کرتے ہیں، اور پھر ان کی نسلوں سے وہ محبت پیار اور عشق بڑھاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس طرح بعض ایسے ہیں جو اولیاء کی نسلوں سے انتقام بھی لیتے ہیں کہ ان اولیاء نے ان جنات کو یا ان کو جنات کے خاندان کو جلایا تھا، یعنی کوئی کسی مریض سامنے آیا اور وہ جنات اس کو تنگ کر رہے تھے، انہوں نے جلایا، یا جنات کو کسی قبضہ کیے گھر سے نکالا
تو اس طرح بعض اوقات اللہ والوں کی نسلوں سے انتقام بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات نسلوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس انتقام کے بھی بے شمار واقعات ہیں اور نسلوں کی خدمت کے بھی بے شمار واقعات ہیں، اور بہت زیادہ خدمت بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب پر میں عمل کر رہا تھا، سامنے ایک جن آ گیا اور جن کی حاضری سے فوراً احساس ہوا کہ یہ مرد ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا واقعہ دار اصل یوں ہے کہ ان صاحب کی 5 نسل پہلے ایک ولی اللہ تھے، میں ان کا غلام تھا اور ان کی 5 نسلوں کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ اب میں انہیں اس لیے تنگ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی اعمال، نماز، روزہ، تسبیح کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جدید دور کے فیشن، موسیقی اور طرح طرح کی خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ میں ان کا دشمن نہیں، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں انہیں تب تک تنگ کرتا رہوں گا جب تک یہ اپنے بڑوں کے اعمال پر واپس نہیں آ جاتے۔ میں نے ان کی 5 نسلوں کی خدمت کی ہے اور جب تک میری زندگی رہے گی میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اگر یہ راہ راست پر چلتے رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس جن سے گفتگو کے بعد میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ یہ کالا جادو ہے یا کوئی کافر جن ہے، یہ تو آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کی 5 نسلوں سے خدمت کر رہا ہے۔ ان صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے پھر اس جن کو حاضر کیا اور اس سے معاملات طے کیے اور اس جن کو منایا کہ یہ صاحب توبہ کے لیے مان گئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ یہ اعمال صالح کریں گے۔ میری ان باتوں سے وہ جن مطمئن ہو گیا اور آئندہ اس نے ان صاحب کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ میرے پاس ایک خاندان آیا، ان کے سارے خاندان والے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی پچھلی نسلیں بہت بڑے اولیاء کی اور محدثین کی تھیں، دہلی کے رہنے والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہر بیٹے کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اور یہ بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہر بیٹے کے ساتھ ایک غلام جن ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے اور موت تک اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے ہر دشمن سے انتقام لیتا ہے، اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتا ہے اور ہر پریشانی میں ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ بھی کرنا چاہے تو اس کو گناہ سے روکتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ہمارے ہر مرد کے ساتھ یہ جنات ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں اس لیے علم ہے کہ ہمارے بڑے آج سے 8 نسلوں پہلے ولی گزرے تھے اور ان کے پاس جنات پڑھتے تھے اور جنات ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کے ذریعے بے شمار جنات مسلمان ہوئے تھے اور جنات کو انہوں نے اللہ اللہ اور آخرت سکھائی تھی۔ اسی سلسلے میں جنات کی نسلیں ہمارے خاندان کی خدمت کرتی ہیں اور ہمارے خاندان کے ہر مرد کی خدمت کرتی ہیں اور عورتوں کے قریب مرد نہیں آتے، عورتوں کے قریب عورتیں آتی ہیں اور وہ عورتوں کی خدمت کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کا احساس کرتے ہیں۔ کچھ باتیں کرتے کرتے بہت سی ایسی بات جو بس میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے کہہ ڈالوں، میں نے کہہ ڈالی۔ میں بغدادی جن کی باتیں بتاتا بتاتا پھر کہیں اور نکل گیا اور جی میں آیا کہ آپ سے یہ باتیں بھی کہہ دوں۔ بغدادی جن نے ایک راز مجھے بتایا اور اس راز کو میں نے پھر بے شمار لوگوں کو دیا اور ان کو بہت فائدہ ہوا۔ اس بغدادی جن نے کہا بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اس کے گھر میں کوئی خزانہ ہے اور وہ خزانے کی تلاش میں بھی رہتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خزانہ نہیں ملتا یا لوگ اس سے طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خزانہ تلاش ہوتا نہیں، بلکہ خزانہ تو تلاش نہیں ہوتا، اس خزانے کے نام پر بہت سا مال اور بہت سی دولت اور بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی خزانہ ہے یا پھر آپ کو اس کا احساس نہیں اور آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خزانہ ہے، تو اس بغدادی جن نے ایک عمل دیا۔ وہ عمل قارئین میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد یعنی شب جمعہ کو وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر 121 دفعہ سورۃ علم نشرح بما تسمیہ اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی اور 121 مرتبہ سورۃ والضحیٰ بما تسمیہ اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد مستقل یہ پڑھنا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 3 ہے، بس اس کو پڑھنا ہے اور بے حساب پڑھنا ہے، تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل یہی پڑھنا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ عمل ہر جمعرات کو کرنا ہے، یعنی ہر شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے سورۃ علم نشرح پھر سورۃ والضحیٰ، اسی تعداد میں کھلا پڑھنا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اور اس کو مستقل پڑھنا ہے 3 گھنٹے مسلسل پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے۔ 7 جمعراتیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی کسی کو دیر میں، کوئی آج تک ایسا نہیں کہ کسی کو عمل میں اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اگر خزانہ ہوتا ہے تو خواب میں اطلاع ہوتی ہے، اگر خزانہ نہیں ہوتا تو خواب میں اطلاع نہیں ہوتی، یا بعض اوقات خزانہ نہیں ہوتا تو اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ نہیں ہے۔
یہ عمل بہت مؤثر اور طاقتور ہے۔ خزانے کے بارے میں فوراً اطلاع ہو جاتی ہے کہ خزانہ ہے یا نہیں۔ اگر خزانہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے اکثر خزانے کے اوپر جنات کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات قبضہ نہیں ہوتا، دراصل پیرا ہوتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے پیرا ہوتا ہے۔ یہ خزانہ کس صدی میں، کس سن میں، کس سال میں، کس دن اور کس وقت کس شخص کی مقدر میں ہے اور کس شخص کے لیے اس کے حصے میں ہے۔ فرمایا اگر وہ جنات خزانہ نہ دیں تو ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ رزق و مال و وبال بن جاتا ہے، قتل و غارت کا ذریعہ بنتا ہے، مسائل اور مشکلات کا ذریعہ بنتا ہے، سکون اور چین کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ میں نے بغدادی جن سے پوچھا کہ اب ایک شخص کو خزانہ مل بھی گیا، اس پر جنات قابض ہیں، تو پھر اس کا اگلا حل کیا ہے کہ جنات کو کیسے راضی کیا جائے؟ فرمایا کہ بعض اوقات جنات سے اگر ایسی عمل کے ذریعے اس عمل کو اگر مسلسل کیا جائے تو اس عمل کے ذریعے خود جنات مذاکرات پر آ جاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں، یا یہ ہے کہ یہ خزانہ آپ نہ لیں، یہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتا۔ ویسے اس عمل سے اکثر جنات اس کا خود حل نکالتے ہیں اور اس کی خود ترتیب بناتے ہیں، اور اگر آپ کو جنات روک دیں تو پھر جنات کو اصرار نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات حق کسی اور کا ہوتا ہے اور وہ جنات اس پر چوکیدار ہوتے ہیں، اور کسی اور کا حق کھایا جائے تو وہ خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، عافیت کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ایک انسان کو بغداد ہی میں یہ عمل بتایا تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے پرانے دور کے کھنڈرات تھے، وہ کھنڈرات ختم ہو گئے، وہاں نئی آبادیاں بن گئیں، لیکن اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کیا۔ اسے خواب میں بتایا گیا کہ اسے تیسرے گھر کے اندر ایک خزانہ ہے، وہ گھر اس کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ اب اس نے بڑی مشکل سے وہ گھر خریدا، اس کو منہ مانگے دام دیے، منہ مانگے پیسے دیے، اور وہ گھر خریدا۔ جب گھر خریدا اس گھر میں جا کر اس نے یہ عمل شروع کیا۔ ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتا تھا۔ یہ عمل کرتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے لگتے تھے، لیکن وہ کرتا تھا۔ آخرکار کچھ ہفتوں کے بعد وہ جنات سامنے آئے جو اس خزانے کی چوکیداری پر مامور تھے۔ وہ کہنے لگے یہ 21ویں عباسی خلیفہ کا خزانہ ہے، اور اس خلیفہ کا اسی جگہ پر محل تھا۔ یہاں اس کا خزانہ جہاں تیرے گھر کا مین ہال ہے، اس کے نیچے دائیں طرف کھودو تو وہاں تجھے صرف 12-13 فٹ کھودنے سے ایک دروازہ ملے گا۔ وہ لوہے کا دروازہ ہے، اس پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے کہ صدیوں کے بعد بھی اس کو زنگ نہیں لگا۔ اس کا تالا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے ایک اسم بتایا، پھر فرمایا دیکھ تجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ خزانہ تیرا نہیں، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا، اتنا مہنگا مکان لیا، اتنے مہینوں کی محنت کی، خزانے کے قریب پہنچ کر بھی کہتے ہیں کہ خزانہ تیرا نہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ وہ شخص میرے پاس اور کہنے لگا کہ چونکہ آپ نے نصیحت کی تھی کہ خزانہ کسی اور کا ہو تو اس خزانے کو نہ لینا۔ میں نے جنات سے اصرار نہیں کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ خزانہ مجھے مل جائے۔ میں نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسلسل ہر شب جمعہ کو یہی عمل کرتے رہو۔ اس نے کرنا شروع کر دیا، 2.25 سال تک یہ عمل کیا۔ آخر 2.25 سال کے بعد ان جنات کو ترس آیا۔ ان جنات نے اس خزانے کو حاصل کرنے کا ایسا عجب حل بتایا، اور حل بھی ایسا بتایا کہ بہت بڑا مفتی بھی کہے کہ یہ کیسا زبردست فتویٰ ہے کہ جس میں حرام نام کی کوئی چیز نہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں خود اس حل پر حیران ہوا اور اس حل کو جان کر حیران ہوا۔ انہوں نے حل بتایا اور آج وہ شخص بغداد کا سب سے مالدار اور رئیس آدمی ہے۔ بغدادی جن کہنے لگے کہ میں نے اس عمل کو بے شمار لوگوں کو دیا۔ مشقت کا عمل تو ہے، لیکن اگر خزانہ موجود ہو تو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور بغدادی جن کہنے لگے اکثر 90% لوگوں کو وہ خزانہ مل جاتا ہے، صرف 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو محنت و استقامت سے کتراتے ہیں یا کہتے ہیں جھوٹ ہے، عمل میں دھوکہ ہے، حالانکہ عمل بالکل سچا ہے، اس میں 1% بھی دھوکہ فریب نہیں۔ عمل کے اندر طاقت، تاثیر، قوت اور جان بھی ہے، لیکن کوئی محنت کرنے والا ہو۔ فرمانے لگے کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہو کہ بیوی سال سے بیٹھی ہے، میاں نے بلایا نہیں، یا میاں بیٹھا ہے بیوی بلاتی نہیں، اور اتنی نفرت ہو گئی ہو کہ محبت زمین میں دفن ہو گئی ہو۔ اور محبت کے خزانوں کو اگر زمین سے نکالنا ہو تو اس کے لیے یہی عمل نہایت کامیاب ہے۔ ہر شب جمعہ کو اسی ترتیب کے ساتھ، اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر اس کے تصور کے ساتھ، شوہر اگر ناراض ہے تو بیوی اس کے تصور کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اس عمل کے انوکھے کمالات ہیں، انوکھے فائدے ہیں۔ بغدادی جن کہنے لگے میاں بیوی کی نفرت کو دور کرنے کے لیے، خزانوں کو نکالنے کے لیے اور کائنات میں تسخیر پانے کے لیے اس عمل میں بہت جان ہے، اس عمل میں بہت تاثیر ہے، اور اس عمل میں بہت طاقت ہے۔ وہ بغدادی جن کہنے لگے یہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو قارئین میں آپ سب کو اس عمل کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ انوکھا عمل ہے اور اس کے انوکھے فائدے ہیں۔